زیارت میں سیکیورٹی فورسز کا کلیئرنس آپریشن، فتنہ الخوارج کے 15 دہشت گرد جہنم واصل، پولیس کے 9 افسر اور اہلکار وطن پر قربان۔ ایس ایچ او تھانہ منگی، ایس ایچ او تھانہ کاؤس، اے ٹی ایف انچارج ہیڈ کانسٹیبل سیف اللہ شہداء میں شامل۔ کانسٹیبل رضوان کو بحفاظت بازیاب کر لیا گیا۔ ڈی ایس پی غلام سرور سمیت 8 پولیس اہلکار دشوار گزار پہاڑی راستوں سے بحفاظت تھانہ کاچ پہنچ گئے۔ معاون وزیر اعلیٰ اور ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند کا کہنا ہے ایف سی بلوچستان پولیس، سی ٹی ڈی، ایس او ڈبلیو اور اے ٹی ایف نے مشترکہ کلیئرنس آپریشن کامیابی سے مکمل کر لیا۔ بلوچستان میں دہشت گردوں کے لیے کوئی محفوظ پناہ گاہ نہیں، ہر حملے کا بھرپور اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ شہید پولیس افسران اور اہلکاروں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ بلوچستان حکومت شہداء کی قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ وہ دن دور نہیں جب ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سیکیورٹی فورسز بھرپور کارروائیاں کر رہی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ اجلاس سے گفتگو۔ کہا، دورہ ترکی کے دوران ترک کمپنیوں کو توانائی، کان کنی، معدنیات، انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کے ساتھ خوشگوار ملاقات ہوئی۔ شہباز شریف کا شہید آیت اللہ سید علی خامنئی کو بھی خراج عقیدت۔ کہا، تہران میں سپریم لیڈر شہید آیت اللہ سید علی خامنئی کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ پاکستانی حکومت اور قوم کی جانب سے تعزیت پیش کی۔ زیارت میں شہید اہلکاروں اور شہید گروپ کیپٹن عاصم طارق کی بلندی درجات کے لیے دعا اور فاتحہ خوانی۔ صدر آصف زرداری کی زیارت پہ پولیس چوکی پر فتنہ الخوارج کے حملے کی مذمت۔ شہید ایس ایچ اوز اور پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت۔ صدر زرداری نے کہا، بلوچستان میں امن و استحکام کو سبوتاژ کرنے کی ہر سازش ناکام بنائیں گے۔ ریاست دہشت گردی کے خلاف پوری قوت سے کارروائی جاری رکھے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی دہشت گرد حملے کی مذمت۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا زیارت آپریشن پر اظہار اطمینان۔ کہا، دہشت گردوں کی ہلاکت پولیس اور سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ مہارت اور مؤثر حکمت عملی کا ثبوت ہے۔ بلوچستان پولیس کے بہادر جوانوں نے فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کا جوانمردی سے مقابلہ کیا۔ فتنہ الخوارج کے دہشت گرد سن لیں، بلوچستان پاکستان کا مضبوط قلعہ ہے۔ ریاست کی رٹ کو چیلنج کرنے والوں کو عبرتناک شکست دیں گے۔ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہیں گی۔ ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں کے لیے بلوچستان کی سرزمین تنگ کر دی جائے گی۔ دہشت گرد کہیں بھی چھپ نہیں سکیں گے۔ وزیر اعلیٰ بغیر بلٹ پروف گاڑی سڑک کے راستے زیارت پہنچ گئے۔ امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس کی صدارت کریں گے۔ کراچی میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام، کالعدم بی ایل اے کے 2 دہشت گرد گرفتار۔ سی ٹی ڈی کے مطابق گرفتار دہشت گردوں کی شناخت مجاہد بلوچ اور فرید بلوچ عرف ذاکر کے ناموں سے ہوئی۔ ملزمان نے کالعدم بی ایل اے کے کیمپ سے ریکی اور کمیونیکیشن کی ٹریننگ حاصل کی۔ ملزمان حساس تنصیبات کی معلومات اپنی تنظیم کو فراہم کرتے تھے۔ کارروائی کے دوران 4 کلو بارودی مواد، ڈیٹونیٹر، پرائما کارٹ اور بال بیرنگ برآمد۔ افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں جاری رہیں گی۔ پاک فوج کا 2 ٹوک پیغام۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا، پاکستان کی خود مختاری اور قومی مفادات کا تحفظ ہر قیمت پر کیا جائے گا۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں شرکاء کو جنگ کے بدلتے ہوئے کردار کے مطابق ملٹی ڈومین ٹرانسفارمیشن پلان پر تیزی سے عمل کرنے کی ہدایت۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فورم نے کہا، خطے میں پایدار امن و استحکام افغان طالبان کے زیر تسلط سرزمین پر بھارتی پراکسیز کی روک تھام سے مشروط ہے۔ طالبان رجیم کی خود ساختہ لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں استعمال ہونے سے روکے۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف اپنے عوام کے تحفظ اور دفاع کا مکمل حق رکھتا ہے۔ آپریشن غضب للحق کے تحت افغان طالبان کے زیر قبضہ علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ پاکستان اور کرغزستان کے صدور میں وفود کی سطح پر مذاکرات۔ صدر مملکت آصف زرداری نے کہا، امن اور ترقی کے لیے مل کر کام کرنا وقت کا تقاضا ہے۔ صنعتی ترقی اور سرمایہ کاری کے لیے مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارت کے بے پناہ مواقع ہیں۔ دونوں ممالک میں لازوال دوستی پر مبنی برادرانہ تعلقات ہیں۔
کرغستان خوبصورت ملک، یہاں آ کر خوشی ہوئی، بہترین مہمان نوازی پر کرغز صدر اور حکومت کا شکر گزار ہوں۔ صدر آصف زرداری کے اعزاز میں کرغستان کے شہر میں ثقافتی کمپلیکس میں استقبال۔ کرغز صدر نے صدر مملکت کا خیر مقدم کیا، گارڈ آف آنر پیش کیا، دونوں ممالک کے ترانے بجائے گئے، دونوں صدور نے وفود کا ایک دوسرے سے تعارف کروایا۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کی قم میں نماز جنازہ ادا، شہید کو الوداع کہنے سوگواروں کا سمندر امڈ آیا، ہر آنکھ اشک بار، فضا سوگوار، جسد خاکی ہیلی کاپٹر کے ذریعے تہران سے قم پہنچایا گیا۔ شہید آیت اللہ علی خامنائی اور اہل خانہ کے جسد خاکی کل عراق کے شہروں نجف اور کربلا لے جائے جائیں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان عراق میں نماز جنازہ میں شرکت کریں گے۔ شہید رہبر کو 9 جولائی کو مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ روسی میڈیا کے مطابق تہران میں جلوس جنازہ میں 1 کروڑ 20 لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی۔ رائٹرز کے مطابق جلوس جنازہ بعد از جنگ مزاحمت کی علامت تھا، اس میں لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر موجود تھا، لوگوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ خلا سے بھی ہجوم دیکھا جا سکتا تھا۔ رائٹرز نے سیٹلائٹ تصاویر جاری کر دی۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں میں شہید ایرانی شہریوں کا بدلہ لیا جائے گا، انتقام کا آخری مرحلہ القدس کی آزادی کی صورت میں مکمل ہوگا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف کا کہنا ہے، متکبر طاقتوں کو اپنے اقدامات کی سزا ضرور ملے گی، اللہ کا وعدہ ضرور پورا ہوگا، ایرانی قوم کے رہنماؤں کے قاتل اپنے جرائم کی سزا بھگتیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں، امریکہ کی دھمکیاں حتمی معاہدے پر مذاکرات میں رکاوٹ ہیں، دھمکیاں جاری رہیں تو حتمی معاہدے پر مذاکرات شروع نہیں ہوں گے، امریکی اپنے دستخط کا احترام کریں۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے 2 تجارتی جہازوں پر میزائل حملے۔ امریکی ویب سائٹ ایکزوس نے دعویٰ کیا، امریکی حکام کا کہنا ہے جہازوں پر حملے ایران نے کیے، عمان کے ساحل کے قریب آئل ٹینکر کو میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز تنظیم کے مطابق میزائل لگنے سے جہاز میں آگ لگ گئی، ایک اور جہاز کو بھی میزائل کا نشانہ بنایا گیا۔ آبنائے ہرمز میں بحری ٹریفک میں بہتری آنے لگی۔ 3 سے 5 جولائی کے دوران 3 دن میں 108 جہازوں نے آبنائے ہرمز عبور کیا۔ چینی کوسٹ گارڈز نے چینی سمندری حدود میں داخل ہونے والی جاپانی کشتی کو بھگا دیا۔ آبنائے ہرمز میں جہازوں پر حملے کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں دوبارہ بڑھنے لگیں۔ برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $72.75 فی بیرل ہو گئی۔ WTI کا ایک بیرل $69.10 فی بیرل ہو گیا۔ گولڈ مارکیٹ میں سونا $4125 فی اونس فروخت۔ پاکستان میں 1 تولہ سونا 4,34,936 روپے کا ہو گیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 1199 پوائنٹس کی کمی، 100 انڈیکس 1,86,255 کی سطح پر بند۔ صدر ٹرمپ نیٹو سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے انقرہ پہنچ گئے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے امریکی صدر ٹرمپ کا استقبال کیا۔ صدارتی محل آمد پر صدر ٹرمپ کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، توپوں سے سلامی دی گئی۔ دونوں رہنماؤں کی 1-on-1 ملاقات، امریکہ ترکی 2 طرفہ مذاکرات بھی ہوں گے۔ امریکی صدر کی نیٹو رہنماؤں کے علاوہ یوکرینی اور شامی صدور سے بھی ملاقاتیں طے۔ فرانسیسی صدر کے دورے کے دوران شام کے دارالحکومت دمشق میں 2 دھماکے، 18 افراد زخمی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق دھماکے اس ہوٹل کے پاس ہوئے جہاں فرانسیسی صدر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ترجمان فرانسیسی ایوان صدر کا کہنا ہے، صدر میکرون نے دھماکوں کی آواز نہیں سنی۔ تھوڑی دیر پہلے شامی اور فرانسیسی صدور کی ملاقات ہوئی۔ دھماکوں کے بعد سڑکوں کو بند کر دیا گیا ہے، ایک بم کچرے کے ڈبے اور دوسرا گاڑی میں نصب تھا۔ وزیراعظم کا چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعتوں کے لیے قرضوں کا حصول آسان بنانے کا حکم۔ سمیڈا پر جائزہ اجلاس میں شہباز شریف نے کہا، اجناس اور پھلوں کی پروسیسنگ کے لیے آگاہی اور قرضے کی سہولت دی جائے، خصوصی پروڈکٹس کی تیاری کی حوصلہ افزائی کی جائے، چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعتوں کو فیزیبلٹی کی تیاری اور دیگر مراحل میں مدد فراہم کی جائے۔